اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عقیدہ توحید میں ہم نے عرض کیا تھا کہ خدا وحدہ لا شریک واجب الوجود ہے، اور وجود کی تین اقسام متصور ہیں، ایک واجب الوجود، ایک ممتنع الوجود، ایک ممکن الوجود۔ ممتنع الوجود اللہ کو ہم نہیں کہہ سکتے، اس کا بطلان ہم نے عرض کر دیا۔ ممکن الوجود اللہ کو ہم نہیں مان سکتے، ماننے کی صورت میں کیا قباحت عقلی لازم آئے گی جو عقلاً محال ہے، لہذا ایک ہی وجود رہ گیا، وہ ہے واجب الوجود۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ واجب الوجود ہی میں اس کے صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ پنہاں ہیں۔ صفات سلبیہ میں آج جو عرض کرنا ہے وہ یہ کہ خدا نہ جسم ہے نہ عرض ہے۔ خدا کو اگر ہم جسم کہتے ہیں تو پھر ہمیں ماننا پڑے گا کہ خدا وحدہ لا شریک ممکن الوجود ہے، اور چونکہ یہ ہم عرض کر چکے، ثابت کر چکے کہ خدا ممکن الوجود نہیں ہے، لہذا خدا جسم بھی نہیں ہے، یعنی جسم سے خدا وحدہ لا شریک پاک ہے۔ اب یہ جو دو باتیں ہیں کہ اگر ہم نے اس خدا وحدہ لا شریک کو جسم مانا تو پھر اس کو ممکن الوجود ماننا پڑے گا۔ ان دو باتوں کے درمیان کیا ملازمہ ہے، کیا ربط ہے، تو اس کو ہم عرض کرتے ہیں کہ دیکھیں، جسم، اگر کوئی جسم ہے تو اس جسم کسے کہتے ہیں؟ جس کا عمق ہو، طول ہو، یعنی 5 فٹ لمبا، 2 انچ چھوٹا، 4 جو بھی اس طرح کے عمق آپ طول لے لیں، یعنی ہر جسم اپنے ایک جگہ رکھتا ہے، ہر جسم کو ایک مکان چاہیے، تو ہر جسم کو ایک مکان چاہیے، تو یہ جسم اپنے وجود کو کہیں ٹھہرانے کے لیے اس مکان کا محتاج ہوا یا نہیں ہوا؟ یقیناً ہوا۔ ہر جسم کو اپنا وجود ٹھہرانے کے لیے کوئی مکان چاہیے، اور یہ ہم عرض کر چکے تھے کہ محتاج ہونا ممکن الوجود کا خاصہ ہے۔ ممکن الوجود واجب الوجود کا قسیم ہے۔ اگر اللہ کو ہم جسم مان لیں تو اللہ کو ایک جگہ اور ایک مکان کا احتیاج ہے، احتیاج ممکن الوجود کا خاصہ ہے، لہذا اللہ کو ممکن الوجود ماننا پڑے گا۔ چونکہ اللہ ممکن الوجود نہیں ہے، اس کا بطلان ہم ثابت کر چکے، لہذا اللہ جسم سے منزہ اور پاک ہیں۔ مجسمہ جو اللہ کو جسم قرار دیتے ہیں، یہ اسلامی نظریات سے ہٹ کر ہے، اور اس کا اسلام کے نظریات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ جسم نہیں ہے، اس کی ایک اور دلیل عرض کریں کہ اگر ہم نے اللہ کو جسم مانا تو پھر ہمیں اللہ کو حادث ماننا پڑے گا، جبکہ خدا قدیم ہے، اور خدا کا قدیم ہونا واجب الوجود ہی سے ماخذ ہے۔ قدیم ہونا واجب الوجود کے ساتھ مختص ہے۔ جب خدا واجب الوجود ہم یہ ثابت کر چکے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ خدا قدیم ہے۔ قدیم کسے کہتے ہیں؟ اسے عرض کریں، قدیم کہتے ہیں کہ خدا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اور حادث کسے کہتے ہیں؟ کہ خدا پہلے نہیں تھا، اب ہو گیا۔ حادث کسے کہتے ہیں؟ پہلے اس کا وجود نہیں تھا، کسی زمانے میں ہو گیا، یعنی اس کے لیے، حادث کے لیے کوئی ایک ایسا زمانہ ضرور تصور کرنا پڑتا ہے کہ جس میں وہ وجود نہ رکھتا ہو۔ ہم نے کہا خدا وحدہ لا شریک ثابت کیا واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود کا مطلب یہ ہے کہ خدا قدیم ہے، یعنی خدا ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اگر ہم خدا وحدہ لا شریک کو جسم مان لیں، خدا کے لیے کوئی جسم تصور کر لیں، تو حادث ماننا پڑے گا اللہ کو۔ اگر حادث مان لیں تو حادث ہونا بھی ممکن الوجود کے یعنی کہ مفادات میں سے ہے۔ حادث ہونا ممکن الوجود کی خاصہ ہے۔ اگر اللہ کو جسم مانا تو حادث مانا، حادث ماننے کا مطلب یعنی خدا ممکن الوجود، پھر وہی دلیل کہ ہم ثابت کر چکے خدا واجب الوجود ہے۔
لہذا اگر خدا کو جسم مانتے ہیں تو خدا کو ممکن الوجود ماننا پڑے گا، جو کہ فرض یہ ہے کہ وہ بطلان ثابت ہے۔ اچھا، پھر ان دو باتوں کے درمیان بھی ملازمہ اور ربط بیان کر دیں کہ اگر اللہ کو جسم مانا تو حادث ماننا پڑے گا۔ کیوں ماننا پڑے گا بھائی؟ دیکھیں، اللہ کو جسم مانا، جسم کیا ہے؟ جسم محل تغیر و تبدل ہے، ہر کوئی سمجھ سکتا ہے۔ جسم کبھی موٹا ہے، کبھی پتلا ہے، کبھی فرض کریں بیمار ہے، کبھی صحت مند ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی کچھ ہے، مختلف حادثات اس کے اوپر آتے ہیں، جسم کے اوپر۔ اچھا، جس شے پر مختلف حادثات واقع ہوتے ہیں، حادثات سے مراد وہ حادثہ نہیں جو ہم ایکسیڈنٹ وغیرہ لیتے ہیں، حادثہ یعنی کوئی نئی چیز کا واقع ہو جانا، کئی نئی حالت کا واقع ہو جانا، تو جو محل حوادث ہو، جو میں تغیر و تبدل ہو، کبھی کچھ ہے تو کبھی کچھ، تو جو بھی محل حوادث ہوگا تو اس کو ہم حادث کہیں گے، کیونکہ حوادث کا نئی نئی تبدیلی کا آنا، کبھی کچھ تو کبھی کچھ، تغیر و تبدل قدیم میں نہیں پایا جاتا۔ جو قدیم کا مفہوم ہے، قدیم میں تغیر و تبدل اور حوادث کا واقع ہونا نہیں ہے، پر جب قدیم میں نہیں ہے تو اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ حادث ہونا۔ پر جہاں حوادث آ رہے ہیں تو وہ حادث ہوا۔ حادث ممکن الوجود کا حصہ ہے، تو پھر اللہ اگر کو جسم مانتے ہیں تو پھر اللہ کو ممکن الوجود ماننا پڑے گا، اور ہم یہ بات ثابت کر چکے کہ اللہ ممکن الوجود نہیں ہے۔ اس سے دور لازم آتا ہے، تسلسل لازم آتا ہے۔ جب خدا ممکن الوجود نہیں ہے، واجب الوجود ہے، تو پھر ہمیں ہر وہ تصور، ہر وہ بات کہ جس کا اختتام اللہ کے جسم پر ہو کہ خدا جسم رکھتا ہے، تو ہر وہ بات اسلامی عقیدے سے ہٹ کر ہے، کیونکہ اللہ جسم نہیں ہے، اللہ جسم سے منزہ و پاک ہے۔ اب ایک بات ہے عرض۔ عرض کسے کہتے ہیں؟ عرض کہتے ہیں جسم کی حالت کو، جسم کی حالت کو عرض کہتے ہیں۔ کوئی بھی حالت و کیفیت، لکڑی ہے فرض کریں، لکڑی کو آپ نے میز بنایا، میز بن گئی، کرسی بنائیں گے کرسی بن جائے گی، تو یا اور بہت سی مثالیں کیفیات کے حوالے سے بھی دے سکتے ہیں۔ تو عرض اپنے عارض ہونے کے لیے کسی جسم کا تو محتاج ہے، وہی بات آ گئی، عرض اپنے عارض ہونے کے لیے کسی جسم کا محتاج ہے، اور جو بھی محتاج ہے وہ ممکن الوجود، چونکہ خدا ممکن الوجود نہیں ہے لہذا اللہ عرض سے بھی پاک ہے۔ بس خدا نہ جسم ہے نہ عرض، ان دونوں چیزوں سے پاک ہے۔ ہر وہ جملہ، ہر وہ بات جو خدا کے جسم ہونے کی طرف اشارہ کرے یا عرض ہونے کی طرف اشارہ کرے، وہ اسلامی نظریات سے ہٹ کر ہے، عقیدہ توحید سے خلاف ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اللہ